سورہ نساء آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ان اللہ کان علیا کبیرا، وإن خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، ان اللہ کان علیما خبیرا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد محافظ ہے عورتوں پر، مرد نگران ہے عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے، وبما انفقوا من اموالهم، اور اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے اپنے مالوں کو خرچ کیا ہے۔ فالصالحات، بس نیک عورتیں، قانتات، فرمان بردار ہوتی ہیں، حافظات، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، للغیب، پس پشت مرد کی عدم موجودگی میں، بما حفظ اللہ، اس چیز کی حفاظت کرتی ہیں کہ جس کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ واللاتی تخافون، اور وہ عورتیں تخافون کہ تم اندیشہ رکھتے ہو، نشوزہن، ان کی نافرمانی کا، فعظوہن، تو ان کو نصیحت کرو، واہجروہن، اور چھوڑ دو ان کو، فی المضاجع، آرام گاہوں میں، ان کی آرام گاہوں میں، واضربوہن، اور مارو ان کو، فإن اطعنکم، پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو مزید کاروائی کرنے کے لیے ان پر راہ مت تلاش کرو، ان اللہ کان علیا کبیرا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑھ تر ہے، کبیرا، بہت بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم اندیشہ کرو، شقاق بینہما، ان میاں بیوی کے درمیان مخالفت کا، فبعثوا، تو بھیجو، حکما من اہلہ، اس شوہر کے خاندان میں سے ایک منصف، وحکما من اہلہا، اور ایک منصف اس عورت کے خاندان میں سے، ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تبارک و تعالی بھی ان دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا۔ ان اللہ کان علیما، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، خبیرہ، ہر چیز سے بخوبی باخبر ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں خواتین کو اور اسی طرح مردوں کو بھی روکا گیا تھا کہ وہ تمام چیزیں کہ جن میں بندے کا کوئی اختیار نہیں، کسی کو اللہ حسن دے دیتا ہے، کسی کو سفید بنا دیتا ہے، کسی کو کالا بنا دیتا ہے، کسی کو خوبصورتی عطا نہیں ہوتی، کسی کو مال دے رکھا ہے، کسی کو نہیں، کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا، یہ غیر اختیاری چیزیں ہیں، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ فرمایا ان کے حصول کی تگ و دو میں مت اپنا وقت ضائع کرو، بلکہ ان چیزوں میں اپنا وقت لگاؤ کہ جو چیزیں تمہارے اختیار میں ہیں، اعمال میں لگاؤ، پھر آگے بڑھو ایک دوسرے سے، اس میں مرد عورت کی کوئی تمیز نہیں، مرد بھی اگر اچھا عمل کرے گا تو اس کو بھی اچھا بدلہ ملے گا، عورت کرے گی تو اس کو بھی اچھا بدلہ۔
اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی مردوں کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں. دو وجہ سے مردوں کو فضیلت حاصل، دو وجہ سے. ایک تو یہ جو فطری طور پر ہے، غیر اختیاری ہے، کسی کے اختیار میں نہیں. وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا الرجال قوامون، مرد جو ہے نا وہ حاکم ہیں عورتوں پر. تو پہلے تو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے، قوام قیام اس کا معنی جو ہوتا ہے محافظ، نگران. حاکم بھی بعض مترجمون ہے، ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا حاکم کے طور پر. معنی سب کا ملتا جلتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہے گھر کا نظام، تدبیر منزل جس کو کہتے ہیں، ایک ہے سیاست مدنیہ، شہر کی سیاست. تو ہر جگہ ہر چیز کو، سوسائٹی میں جتنی بھی جو بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی نگران تو ہوتا ہی ہے. لہذا گھر کا یہ جو گھر چلانا ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ تو فرمایا یہ کس کی ہے؟ مرد کی. الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں یہ محافظ ہیں عورتوں پر. لہذا گھر کا جو نظام انتظام جو چلانا ہے اس کے ذمہ دار مرد ہیں. کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے. فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں پر کیا دے رکھی ہے؟ فضیلت. اچھا، اس میں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ ہر مرد کو ہر عورت پر فضیلت نہیں، ہر مرد ہر عورت پر اس کو فضیلت حاصل نہیں. جیسے ہم ہیں تو ہماری صحابیات جو ہے وہ ان کی شان کیا، وہ جو جن کے تذکرے اللہ تبارک و تعالی نے کیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے فضائل بیان کیے ہیں، تو ان پر ہمیں فضیلت حاصل نہیں ہے. یہ عمومی بات ہو رہی ہے کہ مرد من حیث المرد، یہ عورتوں پر اس کو محافظ بنایا گیا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو فضیلت دی رکھی ہے. فضیلت کیسے دی ہے؟ عقل میں اللہ نے فضیلت دی. آپ دیکھ لیں کہ عقل کے طور پر مرد میں بنسبت عورت کے عقل زیادہ ہوتی ہے، عورتوں میں عقل کا کافی کمزوری ہوتی ہے. اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہن ناقصات العقل والدین، یہ عورتیں عقل میں بھی کم ہیں اور دین میں بھی کیا ہے. ایک خاتون کھڑی ہوئی، یا رسول اللہ یہ کیسے کہ عورتیں عقل میں کم ہیں، کیسے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں پڑھا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور تمہیں نسیان کا مرض بہت ہوتا ہے، نسیان، بھولتی ہیں بہت زیادہ. اس لیے ایک مرد گواہی دے تو اس کے ساتھ نصاب پورا کرنے کے لیے دو عورتیں گواہ بنیں گی تو جا کر کے کام چلے گا. صرف ایک عورت ایک مرد کی گواہی سے نصاب شہادت کا پورا نہیں ہوگا. پھر فرمایا کہ ناقصات الدین کیسے ہیں، دین میں نقصان کیسے ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم عورتیں مہینے کے چند دن جو ہے وہ بغیر نماز بغیر روزے کے نہیں رہتی، قرآن کو بھی چھو نہیں سکتی. ایام خاص میں عورت قرآن کو نہیں چھو سکتی، نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، تو دین کا نقصان تو ہے نا. اگرچہ غیر اختیاری ہے لیکن نقصان تو ہے. اسی لیے جب مردوں کو جو قوام بنایا گیا ہے، عورتوں کا نگران بنایا ہے، تو اس لیے بڑے بڑے اور اوکھے اوکھے کام، مشقت والے کام، یہ سارے کے سارے اللہ نے کس پہ رکھے ہیں؟ مردوں پہ ہی رکھے ہیں، مردوں پہ ہی رکھے ہیں. جہاد میں جانا ہے مرد جائیں، عورتیں نہ جائیں، کہ مرد جائیں جا کر کے لڑیں. باہر کی کمائی جو ہے یہ مرد کرے گا، عورت نہیں کرے گی. لہذا یہ فضیلتیں ہیں. نبی کوئی عورت نہیں بنی، سارے کے سارے انبیاء مردوں میں سے ہے. لہذا مرد کو بحیثیت مرد جو ہے یہ فضیلت حاصل ہے. یہ غیر اختیاری ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو مرد بنا دیا ہے یا عورت بنا. دوسری چیز ہے اختیاری. فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے بھی مرد محافظ، نگران، حاکم ہیں کیونکہ وہ مال خرچ کر چکے ہیں. تو ظاہر ہے پیسہ مرد لگاتے ہیں، مہر اس نے ادا کیا. اور اسی طرح خاتون
نفقہ جو نان نفقہ ہے یہ سارا کا سارا شوہر کے ذمہ ہے کہ وہ اس کو گھر بھی مہیا کرے، نفقہ بھی مہیا کرے. اور پیچھے فرمایا علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جو وسعت والا آدمی ہے، جس کے پاس خوشحال جو آدمی ہے وہ اپنی وسعت کے بقدر خرچ کرے گا، اور جو تنگ دست ہے وہ اس کے بقدر خرچ کرے گا. البتہ خرچ کس نے کرنا ہے؟ مرد ہی نے کرنا ہے. عورتوں کو حقوق ان کے ہیں، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو فضیلت دے رکھی ہے عورتوں پر. اس لیے فرمایا کہ مرد جو ہے گھر کا نظام چلانے کے لیے حاکم ہے، ذمہ دار ہے، اور محافظ وہی ہے. اور فصال عورتوں کی بھی پھر آگے خوبیاں بیان کی ہیں. فرمایا فصالحات قانتات، نیک عورتیں خامدوں کی فرمان بردار ہوتی ہیں. نیک عورت وہ ہے جو شوہر کی کیا ہو؟ فرمان بردار. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر عورت وہ ہے کہ جب میاں اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، جب اس کو بلائے تو وہ فوراً چلی آئے، اور اس کی عدم موجودگی میں اس کی عفت اور پاک دامنی اپنی جو ہے اور اس کے مال کی کیا کرے؟ حفاظت کرے. اور یہ والی بہترین عورت قانتہ. اور مسند احمد کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت اگر 5 نمازیں جو ہے وہ وقت پہ پڑھتی رہے، پورے مہینے کے روزے بھی رکھے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی کرے، اور اپنے شوہر کی اطاعت بھی کرے، وَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت بھی کرے، تو قیامت والے دن اس عورت کے لیے سارے دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے کہ جس دروازے سے جی چاہے گا اس میں سے کیا ہو جائے؟ داخل. جس دروازے سے چاہے گی وہاں داخل ہو جائے. اور پھر شوہر کا بہت بڑا حق ہے، اس لیے فرمایا قانتات، شوہر کی فرمان بردار ہوں. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا نا، لو آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ سجدہ کرو کسی کو، تو عورت کو حکم دیتا کہ مرد کے سامنے کیا کرو؟ سجدہ کرو. لیکن سجدہ چونکہ صرف اسی ذات کے لیے ہے کہ جو مسجود ہے اور جس کے سامنے جھکنا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانے کی گنجائش نہیں، سجدہ نہیں کیا جا سکتا. فرمایا دوسری صفت کیا ہے؟ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، حفاظت کرنے والی ہیں شوہر کی عدم موجودگی میں، شوہر کے مال کی حفاظت اور اپنا تحفظ، عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والی خواتین. یہ نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہر کی فرمان بردار ہوں اور شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت اور عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. عزت اور آبرو کی حفاظت یہ بھی بہت ضروری چیز ہے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے. لہذا یہ ہے نیک عورتیں. نیک عورت وہ ہوگی جو شوہر کی فرمان بردار ہو اور شوہر کے پیٹھ پیچھے اس کے مال کی بھی حفاظت کرے اور عزت اور آبرو کی بھی حفاظت کرے. بعض عورتیں ایسی ہوتا ہے کہ شوہر کا مال آیا، بس تنخواہ ملی، بے دھڑک جا کر کے استعمال میں لے آئی. ایسی عورتیں صالحات میں شمار نہیں. فرمایا صالحات وہ ہیں جو شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے اور شوہر کے گھر کی بھی حفاظت کرے. یہ ہیں کام عورتوں. پھر وہ عورتیں کہ جو نافرمان ہیں ان کے بارے میں فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں کہ جن کی نافرمانی سے تم لوگ ڈرتے ہو، تخافون کہ تم لوگ ڈرتے ہو کہ وہ نافرمانی، مثلا اسی معاملے میں نافرمانی کر رہی ہے، مال کے معاملے میں، عزت کے معاملے میں فرمان برداری نہیں کرتی، تو ایسی عورتوں کے لیے 3 جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے درجے رکھے. سب سے پہلا درجہ فرمایا فاعذوہن، باتوں سے سمجھا دو، فاعذوہن نصیحت کرو، نصیحت سے کام چل جائے تو ٹھیک ہے، فبہا ونعمت. دوسرا وہجروہن فی المضاجع، بسترے الگ کر دو، بستروں میں الگ کر دو، تاکہ اگر کوئی سمجھدار خاتون ہوگی تو شوہر کی ناراضگی کو بھانپ جائے گی اور وہ ضرور اپنا قبلہ درست کر لے گی. فرمایا دوسری صورت یہ ہے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور تیسری صورت وَاضْرِبُوهُنَّ، مارو.
یہ تیسری جو صورت ہے اس میں اکثر لوگ زیادہ وویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں، لو جی اسلام جو ہے وہ کہتا ہے مرد جو ہے وہ عورت کو مارے، مرد جو عورت کو کیا کرے، مارے۔ تو یہ سٹیپ رکھا ہے بھائی تیسرا جا کر کے آپشن دیا ہے، شروع والے دو آپشن استعمال کر لیں۔ اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند نہیں فرمایا مار، ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تنبیہ کے لیے مارنا ہے، رحم دلی کے ساتھ مارو، بے رحمی سے مت مارو، منہ پہ نہیں مارو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو منہ پہ مارتا ہے وہ ہم میں سے، جو منہ پر کسی کو مارے یعنی چہرے کے اوپر نہیں مارنا چاہیے، اس لیے مرد بھی اپنی عورت کو چہرے پہ نہیں مارے گا، ایک۔ نمبر دو، بے رحمی سے نہیں مارے کہ کوئی ہاتھ توڑ دیا، پاؤں توڑ دیا، کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی نہیں مارے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمایا تھا ان عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ہاں نافرمان ہو جائیں تو مارو، ایویں تو نہیں کہہ رہا نہ مارو، کہ نافرمان ہو جائے نا تو پھر کیا کرو، مارو۔ اور اگر اس سے بھی کام چل جائے تیسری صورت سے بھی تو فرمایا فلا تبغوا فإن اطعنکم، اگر وہ تمہاری بات پھر ماننا شروع ہو جائے نا فلا تبغوا علیہن سبیلا، مت ان کے خلاف پھر کوئی اور راہیں تلاش کرو، جب فرمان بردار ہو گئی ہیں تو اب کاروائی کرنے کے لیے کوئی اور ہیلے بہانے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سیدھے ہو جاؤ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو ان اللہ کان علیا کبیرا، اللہ تم سے بھی بڑا ہے، کبیرہ بہت بڑا ہے، اس لیے یہ ذہن میں بات رکھتے ہوئے اپنا ہاتھ استعمال کرنا کہ کل ہم نے اس سزا کا بھی آگے جا کر کے حساب دینا ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں کام نہیں آتی، میاں اور بیوی میں بہت زیادہ مخالفت ہوگی، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، آپس کی مخالفت بہت بڑھ چکی ہے، تمہیں اندیشہ ہے کہ یہ مخالفت بڑی شدت اختیار کر گئی، اب یہ خاندان ٹوٹ جائیں گے، طلاق تک چلی جائے گی نوبت، تو ایسی صورت میں فرمایا کہ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، شوہر کے خاندان کا بھی ایک منصف مزاج آدمی جو جانتا بوجھتا ہو وہ کھڑا ہو، اور ایک ہی خاتون کے گھر کا بھی ہو، اور یہ دونوں مل کر کے پھر فرمایا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر یہ دونوں اصلاح کی نیت سے دونوں کھڑے ہو جائیں گے يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے تھے اور کافروں کی طرف سے شریک ہوئے تھے مسلمانوں کے خلاف، اور عتبہ شیبہ یہ بڑے بڑے جو کافروں کے سرغنہ تھے نا یہ بدر میں مارے گئے تھے، تو عتبہ کی بیٹی تھی حضرت فاطمہ، بعد میں ایمان قبول اسلام لے آئی اور ایمان قبول کیا انہوں نے اور وہ مسلمان ہو گئی، چنانچہ حضرت عقیل کی شادی ہو گئی حضرت فاطمہ سے۔ تو ایک دفعہ دونوں بیٹھے ہوئے آپس میں بات چیت کرتے تھے، یہ تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے لکھا کہ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے نا تو حضرت عقیل سے پوچھا حضرت فاطمہ نے کہ بتاؤ، فاطمہ بنت عتبہ کی بیٹی تھی، کہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میرا باپ جو عتبہ ہے یہ کہاں ہے؟ تو حضرت عقیل نے کہا تیری بائیں جانب جہنم میں پڑا ہوا، تیری بائیں جانب جہنم میں، تو کافر تھا جہنم میں ہی جانا تھا۔ تو اس بات پہ انہیں بڑا رنج ہوا، چنانچہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں جا کر کے پیش ہوئی کہ میرے شوہر نے ایسی بات کہی ہے جس سے مجھے دلی صدمہ ہوا ہے کہ میرے باپ کے بارے میں اس طرح کی بات کی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کیونکہ کوئی بھی آدمی مر جائے تو مرے ہوئے آدمی کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، اور خصوصی طور پر جب باپ ہو رشتہ بھی ہو تو ایسی طور پر بات نہیں کرنی چاہیے جس سے رنج پہنچتا ہو۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم مقرر کیے، چونکہ خاندان ایک ہی تھا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاطمہ کی طرف سے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا حضرت عقیل کی جانب سے۔ تو یہ دونوں آپس میں بیٹھے اور بات چیت کی کہ مصالحت ہو جائے گی۔
ایک نے کہا نہیں ہوگی، ایک نے کہا ہو جائے گی، خیر بیٹھے، پھر یہ چل پڑے کہ چلو عقیل کے گھر چلتے۔ تو جب وہاں پہنچے تو ارادہ یہ تھا اصلاح کا، اصلاح کرنے کا، تو وہاں جب پہنچے تو دروازہ بند تھا، دستک دی تو پتہ چلا ان میں موافقت پہلے سے ہو چکی ہے۔ تو اگر یہ دونوں حضرات اس نیت کے ساتھ اٹھیں گے کہ انشاءاللہ ہم ان دونوں کے درمیان صلح کروائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوفق اللہ بینہما، اللہ ضرور ان میں کیا فائدہ فرما دے گا، موافقت۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دونوں اس نیت کے ساتھ ہی اٹھیں کہ ہم نے اصلاح کروانی ہے ان کے درمیان۔ فرمایا ان اللہ کان علیما خبیرا، دیکھو یہ جو منصف مزاج لوگ جا رہے ہیں، منصف جا رہے ہیں، سالس جو جا رہے ہیں، ان کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ علم والا ہے، خبر رکھتا ہے۔ جو بات چیت کریں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کی جانب جھک کر کے کوئی فیصلہ کر دے، اس لیے اصلاح کی نیت کے ساتھ اٹھیں گے تو ضرور اللہ موافقت پیدا فرما دے گا۔ جو کہا سنا اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللهم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك